الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما وإجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم سامعین کرام، حاضرین اعظام، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ وعم نولہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر فخر عظیم بھی عنایت کیا۔ بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا جس نے ہمیں اس پرآشوب زمانے میں آج تک زندہ رکھا اور اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ محترم سامعین کرام، میں نے خطبے کے دوران ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی و طہارت کو اپنا مقصد حیات بنائے رکھا۔ حضرات کرام، یہ مبارک مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جس کا تعلق ایک عظیم الشان شخصیت سے ہے، جس ہستی کو دنیا غوث سمدانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، سیدنا عبد القادر جیلانی، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جن کو تمام اولیاء کی سرداری پر فائز کیا گیا ہے، اور انہیں سید الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت پیران پیر کی رفیع الشان ہستی پر کچھ کہنے سے پہلے ولایت کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ خطبے کے دوران میں نے جس آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے سنایا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی خصوصیت بیان فرما رہا ہے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی و طہارت کو اپنا لیتے ہیں۔ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہو جائے، نافرمانیوں سے دور رہے، اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو، اپنی پسند کو اپنے مولا کی مرضی میں، پسند میں، چاہت میں فنا کر دے، فنا فی اللہ ہو جائے۔ اسی کو بزرگان دین نے نفس کشی سے تعبیر کیا ہے۔ جو نفس کو کچل ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے قریب کر کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر پہنچاتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور یہاں تک بھی فرما دیا کہ میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس مقام پر فائز ہونے والے ہی اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ جب بندہ مشاہدے اور اللہ کی آزمائش میں سرشار ہو کر اس کی مرضی کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی بنا دیتا ہے، اپنی پسند کو اپنے مالک کی پسند بنا دیتا ہے، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش میں فنا کر دیتا ہے، تو وہ اولیاء اللہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ ہر نبی ولی ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے۔ نبوت اور ولایت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو واضح طور پر ذہن نشین کر لینا مومن کے لیے ضروری ہے۔ نبوت عطائی ہے، وحبی ہے، اس کے برخلاف ولایت کسبی ہے۔ بندہ خدا کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور ریاضت و عبادت کے ذریعے اس بلند مقام پر فائز ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نبوت جس کو دینا ہے اسی کو دیتا ہے، وہ اللہ کی دین ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ تو پہلے ہی ختم ہو گیا،
ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا، مگر ولایت کا سلسلہ جاری ہے جو اس منزل پر گامزن ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرح کرتا ہے ہم اس کو ہمارے راستے کی رہنمائی عطا فرماتے ہیں. تو حاضرین کرام، نبوت الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز ہے. کوئی ولی کسی بھی طور پر درجہ نبوت کو نہیں پہنچ سکتا. اس مقام پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ بعض اوقات ان حضرات انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ سے ایسے کام بھی رونما ہوتے ہیں جو عقل و دانش کے خلاف ہوتے ہیں اور عام عادات کے بالکل مخالف، اور بعض اوقات فاسق مسلمان یا کفار مشرکین سے بھی ایسی حرکتیں رونما ہوتی. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. جب کوئی اللہ کے نبی سے اس طرح کا واقعہ رونما ہو تو اس کو معجزہ کہا جائے گا. اگر صرف مومن ہے، پرہیزگار ہے، تو اس سے یہ کام ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت سے تعبیر کیا جائے گا. اور جو خلاف عادت کام مشرک یعنی کافر لوگوں سے ظاہر ہوتے ہیں ان کو جادو کہا جائے گا. معجزہ یا کرامت یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اور حضرات انبیاء ہو یا حضرات اولیاء معجزوں اور کرامتوں کو ایسے دکھاتے نہیں پھرتے، صرف نازک موقعوں پر ان کا اظہار فرماتے ہیں. جب حق و باطل کا معاملہ ہو، حق کو ظاہر و بلند کرنے کے لیے وہ کرامتوں یا معجزوں کو ظاہر کرتے ہیں. مثلا فرعون کے جادوگروں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو آپ کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر وغیرہ یہ سب عین اس وقت رونما ہوئے جبکہ حق کو اونچا کرنا تھا. یہی حال حضرات اولیاء اللہ کا بھی ہے. وہ بھی کرامتوں کو ایسے نازک موقعوں پر ہی ظاہر کرتے ہیں. بعض لوگوں نے کرامت کو ہی ولی ہونے کی علامت سمجھ رکھا ہے. ایسا سمجھنا صرف نادانی ہے. تو محترم سامعین، تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی بزرگی کی شہرت سن کر سفر کر کے حضرت کی خدمت میں پہنچا. اس نے نیت کی تھی کہ جب حضرت سے کوئی کرامت دیکھے گا تو مرید ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا. مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، پورے 3 سال کا مکمل عرصہ گزر گیا، مگر حضرت سے کسی بھی کرامت کا ظہور نہ ہوا. آخر وہ شخص مایوس ہو کر اپنے وطن واپس جانے لگا. جاتے ہوئے ملاقات کی غرض سے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی. حضرت نے فرمایا میاں آئے کیوں تھے؟ اتنی طویل مدت ہمارے ساتھ رہے، اب جاتے کیوں ہو؟ حضرت کا یہ سوال سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا حضرت آپ کی بزرگی کی شہرت سن کر، آپ کی کوئی کرامت دیکھ کر مرید ہونے کے لیے آیا تھا، مگر 3 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی بھی کرامت آپ سے صادر نہ ہوئی، آپ سے ظاہر نہ ہوئی، لہذا جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی، 3 سال تک مکمل ہمارے ساتھ رہے ہو، کیا تم کبھی مجھے کسی فرض کو ترک کرتے ہوئے دیکھے ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر جواب دیا. وہ حضرت نے پوچھا اچھا کبھی واجب کو چھوڑتے دیکھا؟ اس نے انکار کر دیا. پھر حضرت نے فرمایا کبھی کسی سنت یا نفل کو ترک کرتے ہوئے پایا؟ اس کا جواب یہی تھا کہ نہیں دیکھا. تو حضرت نے فرمایا بھائی اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت بایزید بستامی کے اس جواب کو سن کر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ولایت کا معیار کرامت نہیں بلکہ تقویٰ و طہارت ہے.
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی کو کم گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، اگر کوئی کھانا دانا نہیں کھاتا اس کو بھی ولی سمجھ لیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس کا تقویٰ کس وزن کا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ ہمیں حضرت رابعہ بصری کے اس قول کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ فرماتی ہے لوگ ہوا میں اڑنے اور پانی پر چلنے کو کرامت کہتے ہیں، حالانکہ ادنا سی مکھی ہوا میں اڑتی ہے اور ایک مچھلی کا بچہ بھی پانی میں تیرتا ہے۔ اصل کرامت تو تقویٰ و طہارت ہے، اور بزرگوں نے بزرگی کا معیار یہی قرار دیا ہے کہ فرائض و واجبات تو درکنار، ذرا بھی سنت کے خلاف کسی کو کوئی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو بزرگ نہیں تسلیم کرتے۔ یہاں مثال کے لیے میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے اطلاع دی کہ دمشق میں ایک اللہ والے قیام فرما ہے۔ حضرت امام صاحب کو ان سے ملنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ آپ اپنے مریدوں شاگردوں کو ایک قافلے میں لے کر چلے گئے۔ وہاں پہنچے، دیکھا کہ بزرگ وضو کر رہے تھے، صرف دور سے ان کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے اور اہل قافلہ سے کہا کہ چلو بھائی یہاں سے چلتے ہیں، ہم اب واپس چلے جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت اتنی دور سے سفر کر کے جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا، اب چلنے کا حکم کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت نے فرمایا جس شخص کو وضو کر کے آداب سنت کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے کلی کا پانی تھوک رہا ہے، وہ بزرگ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آیا کہ آپ بغداد میں قیام فرما تھے۔ معلوم ہوا کہ بصرہ میں ایک بزرگ تشریف رکھتے ہیں جن کے پاس روایتیں بھی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارادہ فرمایا کہ سفر کر کے جائیں، لہذا تمام قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ بزرگ شہر سے باہر ایک جھاڑ کے نیچے قیام فرما ہے۔ یہ قافلہ اس جھاڑ کے پاس پہنچا تو بزرگ کو جھاڑ کے نیچے نہیں پایا، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ جھاڑ کے نیچے پہنچے، وہ درخت کے نیچے پہنچے اور زمین پر کچھ ٹٹولنے لگے۔ پھر ساتھیوں سے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں۔ سارے ساتھی حیرت زدہ تھے کہ حضرت اتنی دور دراز منزل سے سفر کر کے تشریف لائے اور مقصد حاصل کیے بغیر چلے جانے کو کہہ رہے ہیں۔ تب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ساتھیو تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ آخر حصول مقصد کے بغیر واپس چلنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھو جس شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سجدہ کرنا ہی نہیں معلوم، یہ جو سجدے کے نشانات ریت پر پڑے ہیں ان سے اندازہ کر لو وہ شخص صرف بزرگی کا دعوے دار ہے، اس کو بزرگی کہاں حاصل ہے؟ یہ کہا اور واپس چلے گئے۔ ہماری امت کے بزرگوں کا معیار اتباع رسول ہی کو قرار دیا گیا ہے اور کرامت کو نہیں بتایا۔ غرض میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت کسبی ہے۔ ولایت کسبی کیا ہے؟ جب بندہ خدا قرب خداوندی کی جستجو کرتا ہے وہ اس اعلیٰ مقام کو پا لیتا ہے، اور یہ نعمت عظما مجاہد نفس اطاعت اور اللہ اس کے رسول ہی سے ملتی ہے۔ کرامت ایک خدائی عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو عطا کرتا ہے، اور نہ کہ ولایت کی علامت۔ اس مختصر سی وضاحت سے شاید بات سمجھ میں آ جائے آپ کی کہ کرامت اور ولایت آپس میں کیا تعلق ہے، کہ کرامت اور ولایت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بس جو بندہ درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے اس کا عند اللہ بہت بلند مقام ہے، اس میں ذرا سا بھی کوئی شک نہیں۔ ولایت حق ہے اور اولیاء اللہ سے بھی کرامتوں کا ظہور بھی حق ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں
سالک طریقت یعنی قرب خداوندی کو تلاش کرنے والا جب عالم مشاہدے پر پہنچتا ہے تو دو طرح کا اثر اس پر ظاہر ہوتا ہے. یا تو انوار خداوندی کا عکس پڑھتے ہی دماغی قوت سلب ہو جاتی ہے، مجذوب کہلاتا ہے، جیسا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہے. یا تو مشاہدہ انوار ربانی سے محفوظ ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلطان العارفین امام حقانی عالم ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. یہ دوسرا طبقہ قطب کہلاتا ہے. مجذوب وہ ہے جو دنیا مافیہا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. یہ دوسرا طبقہ قطب کہلاتا ہے. قطبیت پر جو فائز ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہ کر بھی اس کے قریب بھٹکتے نہیں اور اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابتدائی خطبے میں سے خود ہی سنا چکا ہوں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے، میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو محترم سامعین کرام، اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاں حلقہ ذکر منعقد تھا. حضرت هو الحق کا ورد فرما رہے تھے. ذکر کرتے کرتے جذبات میں آ گئے، هو الحق کی بجائے انا الحق فرما گئے، یعنی میں خدا ہوں کہا. جب ذکر کی مجلس ختم ہو گئی تو بعض مریدوں نے سارا واقعہ سنایا. حضرت نے فرمایا اس موقع پر تم مجھ کو قتل کیوں نہیں کیے؟ ایسا کہنے والا واجب القتل ہے. پھر فرمایا آئندہ کبھی مجھ سے ایسی حرکت ہو جائے تو رعایت نہ کرنا بلکہ میرا قتل کر دینا. پھر ایک مرتبہ مجلس ذکر کا انعقاد ہوا. پھر حضرت پر وہی حالت طاری ہوئی. مریدین کو شیخ کا حکم تھا کہ قتل کر دیا جائے، لہذا مریدوں نے تلوار سے وار کیا، لیکن حالت یہ ہوئی کہ حضرت کے جسم پر تلوار پڑتی تو ایسے ہی واپس لوٹ جاتی جیسا کہ ہوا بھری گیند کو اگر لکڑی سے مارے تو لکڑی واپس آتی ہے. حضرت کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی. جب مجلس ختم ہوئی تو مریدین نے ساری کیفیت کو سنائی. تو حضرت نے فرمایا یہ حقیقت میں اسی حدیث قدسی کا عملی نمونہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا. جب جسم اللہ کا ہو گیا، ہاتھ اللہ کا ہو گیا، زبان اللہ کی ہو گئی، آنکھ اللہ کی ہو گئی، کان اللہ کے ہو گئے، زبان اللہ کی ہو گئی، دل اللہ کا ہو گیا، تو اس جسم پر کیا خراش آ سکتی ہے؟ اس جسم پر کس طرح کی خراش آ سکتی ہے اور اس جسم کو کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو محترم سامعین کرام، کیسا بلند مقام ہے اولیاء کرام کا، اور کس اعلیٰ وہ عرفہ مقام پر گامزن ہوئے تھے. انہی اقطاب میں سے سیدنا حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے. یہی وہ اولیاء اللہ ہے جن کا وصف قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو ولایت کے ذکر کے تحت میں نے آپ کی خدمات میں پیش کیے ہیں. غرض اولیاء اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. ان کا درجہ عند اللہ و عند رسول بہت بلند ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لیے ان اولیاء اللہ کی اطاعت اور ان سے جو حسن عقیدت ہے بے حد ضروری ہے، ورنہ حدیث قدسی اچھی طرح ذہن نشین کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اولیاء سے عداوت رکھے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اور ایک کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا.